نتیجے میں کیا ہوا؟ یہ ساری برائیاں لگ گئیں. اب آپ کو کہاں سے شروع کرنا پڑے گا؟ مجھے اور آپ کو شروع کرنا پڑے گا پہلے معاشرے میں سچے زیادہ کرنے پڑیں گے. اگر معاشرے میں 100% سچے چند لوگ بن گئے اچھائی کا عمل شروع ہو جائے گا. اچھا اگر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں میں سچا ہوں یا نہیں, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے. اس کا بہت اچھا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اپنے بچوں سے پوچھوں کہ وہ مجھے سچا سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ بچے وہ مخلوق ہیں جس سے جھوٹ بولنے میں بہت کم لوگ کتراتے ہیں. کہتے ہیں اگر تم نے یہ کیا نا تو ہم رات کو یہ کریں گے, اور رات کو نہیں کرتے. اگر تم نے یہ کیا تو ہم یہ کریں گے. بچے کا اعتماد اگر میری اور آپ کی بات پہ ختم ہو چکا ہے, اس کا مطلب ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا. اور اگر ان بچوں کا اعتماد اتنا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بات کہی تو وہ کہے گا یہ بات تو ہونی ہے چونکہ میرے باپ نے کہا ہے, اس کا مطلب ہے میں اور آپ سچے ہیں. یہ معیار ہے, چھوٹا سا معیار. صحیح. تو پہلا کام, آپ کسی بھی پروجیکٹ کو لے کر چلنا چاہ رہے ہیں, میری بات وہاں سے شروع ہوئی تھی پروجیکٹ سے. آپ کوئی بھی پروجیکٹ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں, مدرسہ ہے, پتہ نہیں کوئی NGO ہے, کوئی آپ بلڈنگ کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, پہلا کام کیا چاہیے؟ اعتماد. اعتماد کہاں سے آتا ہے؟ سچائی سے. سچائی کہاں سے آتی ہے؟ آپ چھوٹی چھوٹی بات میں غلط بیانی نہ ہونے دیں, آپ کی بات میں وزن آئے گا. اور مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ جو جتنا سچا ہوتا ہے خدا اس کی کہی ہوئی بات کو بھی صحیح کروا دیتا ہے. یعنی گویا خدا اس کی زبان کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں میرے مومن بندے کی بات جھوٹ نہ بن جائے. کہیں آپ کہہ دیں گے اور آپ نے صحیح اپنی دانش میں صحیح کہا ہوگا, جو غلط ہوگا اب خدا اس کو بھی صحیح کروائے گا کہ نہیں یہ سچ بولنے والا ہے, اس کی بات کہیں جھوٹ نہ بن جائے گا. صحیح ہے. حتی امکان کوشش کریں اس معاملے سے کسی طریقے سے فائدہ ہو جائے. اچھا اب ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر سب 100% سچے ہو گئے تو زیادہ سے زیادہ 10 سال میں شہداد کوٹ جنت بننا شروع ہو جائے گا, کنفرم. کیونکہ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے اکثریت کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کچھ اقلیت بھی بہت اچھی ہو جائے تو معاشرہ تبدیل ہو جاتا ہے. معاشرہ تبدیل ہو جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں خواص کا کردار. اور یہ بہت اہم گفتگو ہے کہ ایک معاشرے کی تبدیلی میں خواص کا کردار کیا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں معاشرے میں خواص کے کردار سے خراب ہو رہی ہوتی ہیں اور صحیح ہو رہی ہوتی ہیں. تو پہلی بات, اگر آپ پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں اعتماد لیں. اعتماد کے لیے سچ بولنا پڑے گا, سچ کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ دینی پڑے گی. اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز آپ کا منصوبہ ہے. آپ کے پاس منصوبہ ہے یا صرف ایک اڑتی ہوئی فکر ہے؟ اگر صرف اڑتی ہوئی فکر ہے اس پہ کچھ نہیں ہوگا. منصوبہ چاہیے. منصوبہ کسے کہتے ہیں؟ منصوبہ اسے کہتے ہیں جس میں آپ کو اچھی طرح پتا ہو آپ یہاں سے شروع کریں گے, اگر یہ ہوا تو یہ کریں گے, یہ کریں گے, اور اگر یہ نہیں ہوا اس طرح سے ہوا تو آپ یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے. ہر چیز آپ کے لیے کلیئر ہو. کوئی جگہ ایسی نہ ہو کہ اگر یہ نہیں ہوا تو نہیں معلوم کیا کروں گا. نہیں, یہ نہیں چاہیے. منصوبے میں ہر چیز کلیئر ہونی چاہیے. آپ کا ارادہ کیا ہے, آپ کے وسائل کتنے, آپ کے خرچے کتنے, کتنے متوقع وسائل آئیں گے, کتنے متوقع خرچے آئیں گے, کتنی رکاوٹیں آئیں گی, کتنی رکاوٹوں کو آپ جھیل پائیں گے, کتنی رکاوٹوں کو آپ نہیں جھیل پائیں گے. یہ سب چیزیں آپ کے منصوبے کا حصہ ہیں. اس کو ہم لوگ آسان کرنے کے لیے کہتے ہیں فیزیبلٹی رپورٹ. ہم لوگ کچھ آفیسز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا بھی ہوتا ہے. تو ایک زمانے میں جب ہم لوگوں نے نیا وہ آفس بنایا تو ہر آدمی آ کر ہمیں ترکیب سناتا تھا, اب آپ لوگ یہ کرنا شروع کر دیں, اب آپ لوگ یہ کرنا شروع کر دیں. اچھا ہم لوگ پہلے سنتے رہتے تھے کہ یار کوئی ہم چوراہا ہے کہ جو آتا ہے یہاں پہ ہمیں ایک ترکیب سنانا شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ ان سب کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. اب جو آ کے ترکیب دیتا تھا میں اس سے کہتا تھا ایسا کرو, ترکیب بہت زبردست ہے, 5 صفحے لکھ کے لے آؤ. اس ترکیب پہ 5 صفحے لکھ کر لے آؤ جس کے اندر اس ترکیب کی تفصیلات لکھی ہوں. شاید ہی کوئی واپس آتا ہوں. غائب. ترکیب دینے والے بہت ہیں لیکن آپ اس سے کیا منصوبہ بناؤ, ختم ہو گیا معاملہ, اب یہ غائب ہو چکا ہے. اس منصوبے پہ بتائیں اس منصوبے پہ کتنا خرچہ ہے, کیا لاگت ہے, کیسے آئے گی یہ لاگت, کہاں سے پوری ہوگی, تمہارا کردار کیا ہے, سب چیزیں آپ اس سے پوچھنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے معاملہ ختم ہو چکا ہے, ہو جا چکا ہے.
میری ٹریولنگ بہت زیادہ ہے، سفر بہت زیادہ ہے، پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی. اندر بھی سفر کرتا ہوں تو مجھے لوگوں سے بہت ملنے کا موقع ملتا ہے، تو ہر جگہ پر لوگ مجھے ترکیب دیتے ہیں، مولانا صاحب یہاں پہ یہ کام ہو سکتا ہے. یوں میں سنتا ہوں کہ ہاں بہت زبردست ترکیب ہے، 5 صفحے لکھنا، مجھے ای میل کر دینا، ختم، داستان پوری ہو گئی. ای میل کر دو، پوسٹ کر دو. مجھے پتہ ہے کہ بہت ساری ترکیبیں ہوائی فکریں ہیں، منصوبے نہیں ہیں. کچھ ہیں جو واقعاً منصوبے ہیں. اچھا اب مجھے اتنی مہارت ہو گئی الحمدللہ رب العالمین، جیسے کوئی منصوبہ دیتا ہے میں اس کے پیپر دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ یہ چلے گا یا نہیں چلے گا. بعض اوقات سامنے والے کو یہ بتانے کے لیے اس کے اندر پوٹینشیل ہے کسی اور کام کا، یہ کہیں اور لگا ہوا ہے، اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم نہیں کر پاؤ گے، میں اس کو کچھ کہتا ہوں کہ کرو، میں ساتھ دوں گا. کچھ ہی مدت میں اس کو خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میرا منصوبہ نہیں چلے گا، سب سمجھ میں آ جاتا ہے. پہلی چیز کیا چاہیے تھی؟ اعتماد. آپ کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے. دوسری چیز کیا چاہیے؟ منصوبہ، پریکٹیکل منصوبہ ہونا چاہیے، عملی منصوبہ. ہوائی خیالی فکر یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کے پاس ہر چیز کلیئر ہونی چاہیے. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ شہزاد کوٹ کو 10 سال میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، منصوبہ بنائیں. کہاں سے شروع کریں گے؟ کس جگہ بعد میں جائیں گے؟ کہاں تک پہنچیں گے؟ آپ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ چاہتے ہیں اس علاقے میں بہتری آئے، منصوبہ بنائیں. منصوبہ ہمیشہ چھوٹی سی جگہ سے شروع کریں. مثال کے طور پر ایسے ہی میں عرض کر رہا ہوں، اگر میں ہوں کسی ایسی جگہ پہ تو میں کہاں سے شروع کروں گا؟ کچھ بھی نہیں کروں گا. میں ایک گلی پکڑوں گا، پہلے اس گلی کو صحیح کروں گا. ایک گلی سے، اس گلی کی صفائی ستھرائی، اس گلی کی نکاسی، اس گلی کا پانی سب صحیح کرنے کی کوشش کروں گا. ایک گلی صحیح ہو گئی، پھر 10 گلیاں لائن میں لگیں گی کہ ہمیں صحیح کرو. آپ ایک گلی صحیح کرو، یہ ہے اس کا راستہ. آپ چاہتے ہیں یہاں بہتری ہو جائے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں پورے شہزاد کوٹ کے اندر سبزہ ہی سبزہ ہو، درخت لگے ہوں، ہریالی ہو. آپ چاہتے ہیں یہاں پر صفائی ستھرائی ہو. آپ چاہتے ہیں زندگی اچھی ہو جائے. آپ چاہتے ہیں یہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں پہلے اپنے گھر سے شروع کر لو. جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر سے شروع کر لو. آپ کے گھر میں صفائی ہے، آپ کے گھر میں ہریالی ہے، آپ کے گھر میں فلاں ہے. جو کچھ آپ کے گھر میں ہو گیا پہلے، اب آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی قیمت کیا ہے، کون کرے گا کون نہیں کرے گا. آپ کو اچھی طرح سمجھنا ہے. کیوں؟ آپ نے خود کر لیا نا، آپ نے خود کر لیا. معمولاً ہمارا طریقہ کار اب یہی ہے، ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم جو کام دینا ہو کہ بھائی لوگ یہ کریں تو ہم کہتے ہیں ایسا کرو، پہلے 3 مہینے ہم خود کریں گے. ابھی ہمارے سامنے 10 پروجیکٹس آ رہے ہیں. مثلا بجلی بنانے کے پروجیکٹس یہ ہیں، مثلا گھروں کے اندر چولہے کی جگہ لکڑیوں کی جگہ کچھ اور استعمال کرنے کے پروجیکٹس یہ ہیں. سورت کی گرمی سے کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس سب کے پروجیکٹس یہ ہیں. میں نے ایک سادہ سا کام کیا ہے، 3 مہینے کے لیے اپنے گھر میں کر رہا ہوں. پہلے میں کر لوں، چند مہینے میں خود کر لوں، مجھے ایک ایک چیز پتہ چل جائے گی بھائی یہ پبلک نے کرنا ہے نہیں کرنا ہے. اس کے بعد مجھے دیکھنا ہوگا کس کے اندر اتنا حوصلہ ہے جتنا میرے اندر تھا. اس سے کہوں گا بھائی اس پروجیکٹ کو لے کے چلو. یہ تیسری چیز ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ ٹیم ورک. آپ اکیلے دنیا کا ہر کام کریں ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا. ایسی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ہمارے پاس ایک اسکول ہے جس کے اندر تقریباً 625 بچے ہیں. اس اسکول کی پرنسپل بعض اوقات بہت پریشان ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں میرے پر کاموں کا لوڈ بہت زیادہ ہے، یہ ہے وہ ہے. انہوں نے چند دن پہلے شکایت کی کہ بھائی میرے اوپر کاموں کا لوڈ اتنا زیادہ ہے، میں تو نروس ہو گئی ہوں، میں 2 دن یہ ہو گیا میرے ساتھ. میں نے کہا ٹھیک ہے میں ایک میٹنگ کرتا ہوں آپ کے ساتھ. میں پہنچا، ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کیا کیا کام کرتی ہیں؟ انہوں نے بتایا میں یہ بھی کرتی ہوں، میں یہ بھی کرتی ہوں، یہ بھی کرتی ہوں. ہو اتنی لمبی تفصیل. میں نے کہا ہاں یہ سب کرنے کے بعد اگر آپ بیمار ہو جائیں بالکل صحیح ہے، آپ بیمار ہو جائیں گے. میں نے ان سے کہا کہ میں 2 جملے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے ان 2 جملوں پہ عمل کرنا ہے. نمبر 1، اس اسکول کے اندر چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر کام کی ذمہ دار آپ ہیں. 1. نمبر 2، ہر کام آپ نے نہیں کرنا ہے، کسی اور نے کرنا ہے لیکن ذمہ دار آپ ہیں. آپ مینیجر ہیں. مینیجر کا کام یہ نہیں ہوگا کہ وہ سارے کام خود کرے، کچھ خود کرے، زیادہ تر کاموں کو دوسروں کے سپرد کرے کہ وہ کریں. آپ کا کام ہے آپ نظارت کریں. آپ کو یہاں اس لیے نہیں بٹھایا کہ آپ ہر نوٹیفیکیشن کو خود انگلش میں لکھ رہے ہو، خود اس کی اسپیلنگ چیک کر رہے ہو، خود اس کو ہینڈ رائٹنگ میں لکھ رہے ہو. اس کام کو تھوڑی بٹھایا. آپ کو بٹھایا اس کو مینیج کریں. ایک ٹیچر کو رکھیں جو اس کام کو کرے، وہی ذمہ دار ہوگا. ہم آپ سے پوچھیں گے، ہم اس ٹیچر سے نہیں پوچھیں گے. بس 2 جملے. 1،
آپ ذمہ دار ہیں ہر کام کے. 2, ہر کام آپ نے نہیں کرنا. اچھا شروع میں ایسا نہیں ہوگا, شروع میں آپ کو سارے کام خود کرنے ہوں گے. کیوں؟ ایک ہی تو پروجیکٹ ہے. جب آپ کے پاس 10 پروجیکٹ ہوں تو تب تو یہ بات صحیح ہے کہ بھائی کام دوسرے لوگ کریں گے. کام ایک ہی ہے تو اس کام کو بھی کیا یہ بھی دوسرا کرے, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر اگر کام 10 ہوں تو یہ جملہ صحیح ہے, لیکن اگر کام ایک ہی ہے تو پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہم نے گلگت میں ہاسپٹل کھولنے کی کوشش کی, کلینک سے شروع کیا. ایک کلینک سے شروع کیا. پہلا دن جب دن کلینک شروع کیا وہاں پر پہنچے, میں نے دیکھا کہ کلینک کے صحن میں صفائی ستھرائی نہیں ہوئی. میں نے اس کو بتایا کہ یہ کیا ہے, ابھی کلینک ہم آج صبح انوگریٹ کر رہے ہیں, شام کو افتتاحی تقریب ہے, ابھی تو یہ صحن میں صفائی نہیں ہوئی. کہنے کا وہ دوپہر کو آئے گا وہ صفائی کرے گا. نہیں, میں نے کہا مجھے قبول نہیں, جھاڑو لاؤ ہم دونوں صفائی کریں گے. اپنے پروجیکٹ انچارج کو بلایا, میں نے کہا دیکھو ہم دونوں ملتے ہیں, اس کی جھاڑو لگاتے ہیں, تم اس کی جاؤ صفائی کرتے ہیں. دونوں نے مل کے جھاڑو لگائی, کام کر لیا. کیوں؟ فارغ بیٹھا ہوں نا, ابھی شام تک میں کیا کروں گا پھر؟ اگر میرے پاس کوئی کام ہو اور میں پھر جھاڑو دینے بیٹھ جاؤں اور وہ بڑا کام چھوڑ دوں, یہ میں نے ظلم کیا ہے, کیونکہ مجھے بڑا کام کر لینا چاہیے تھا. لیکن اگر کوئی بڑا کام نہیں ہے, فارغ بیٹھا ہوں, تو یہ جھاڑو دینا بھی تو کام ہے, کسی بندے ہی نے کرنا ہے نا, میں کیوں نہ کروں پھر؟ ہم لوگ یہ نہیں کرتے, ہم لوگ یہ نہیں کرتے, ہم اس شان میں بیٹھے رہتے ہیں یہ میرا کام نہیں ہے. ارے بھائی اگر کوئی اور کام آپ کے پاس ہے جو آپ کر رہے ہیں تو آپ کا کام نہیں ہے, لیکن اگر آپ کوئی اور کام نہیں کر رہے تو یہ کام کسی انسان نے کرنا ہے, آپ کر لیں, اس میں کوئی شان و شوکت کم نہیں ہوگی. اس سے آپ کو پتا چلے گا یہ کام ہوگا کیسے. انوالو کریں اپنے آپ کو. ہاں اگر آپ کے پاس کوئی اور کام ہے اور اب آپ آئیں گے نہیں میں جھاڑو دوں گا, اصلا یہ بے وقوفی ہے, یہ دکھاوا ہے. لہذا یہ جو ہمارے ملک کے بڑے بڑے گورنر, وزیر اعظم اور صدور وغیرہ یہ لوگ جاتے ہیں نا, راشن کا ڈبہ دے رہے ہوتے ہیں ہاتھ میں, یہ صرف دکھاوا کر رہے ہیں. کیوں؟ کیا یہ کھڑا ہوگا 200-250 لوگوں کو راشن دے گا کیا؟ نہیں, یہ پکچر کھنچوانے کے لیے 2 کو راشن دے گا. تو پکچر کھنچوائی کیوں اس نے؟ پبلک کو الو بنانے کے لیے, بے وقوف بنانے کے لیے. خدا پہ اعتماد نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں پبلک دیکھے گی تو کچھ ہوگا, یہ نہیں جانتے خدا بھی دیکھنے والا ہے. ان کو خدا پہ اعتماد نہیں ہے, یہ بندوں سے توقع کر رہے ہیں. جب بھی میں ایک پکچر دیکھتا ہوں نا, ایسی جو پکچر کھچڑی ہوتی ہے کہ اس نے یہ دیا تھا, میں دل میں سوچ رہا ہوتا ہوں کتنی دیر کے لیے دے گا یہ, 2 منٹ کے لیے, ایک بندے کو دے گا, 2 بندے کو دے گا, بعد میں بھاگ جائے گا. تصویر کیوں کھنچوائیے؟ کیوں؟ اصل عرض کروں, اس کے اندر خدا نہیں. اندر خدا ہوتا تو باہر یہ حرکت نہ کرتا ہے, اور ہم اسی کی مار کھا رہے ہیں. اندر خدا نہیں ہے. بس دوسری چیز پتہ چل گئی کہ منصوبہ ہونا چاہیے. منصوبے کے سلسلے میں عرض کر دیا, آپ اپنی عقل کو بروئے کار لائیں گے, دیکھیں گے آگے کیا ہوگا, کیا مشکلات آئیں گی, کیسے میں ان کو حل کروں گا. تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ ٹیم ورک. ٹیم ورک ہونا چاہیے. سارے کام آپ نہیں کریں گے, کچھ کام آپ کی توانائی میں ہے, جو توانائی میں ہے وہ کریں گے, جو کام توانائی میں نہیں ہے وہ دوسرے لوگ کریں گے. اچھا دوسرے لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے کب؟ کیا ہر آدمی ٹیم بنا سکتا ہے؟ نہیں, ہر آدمی ٹیم نہیں بنا سکتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں اکیلے کھلاڑی ہوتے ہیں, وہ 2 آدمی لے کے نہیں چل سکتے, اور کچھ لوگوں میں اتنی طاقت ہوتی. ٹیم اگر دھوکے بازی پر ہو تو وہ تو کوئی بھی بنا لے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر واقعی ٹیم کی بات ہو, جب وہ اپنے آپ کو اپنی ٹیم سے نیچے سمجھے تو ٹیم بنے گی, تب ٹیم بنے گی. اپنے مقدر کو اپنی ٹیم سے علیحدہ نہ کرے. کیا مطلب مقدر کو علیحدہ نہ کرے؟ مثلا فرض فرمائیے میرے گھر میں تو 10 کلو پڑا ہے, سامنے والے سے کہہ رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے. جس دن آپ کا اور ہماری ٹیم کا مقدم ہے, ہماری ٹیم کے ساتھ مقدر ایک ہو گیا, اب لوگ اعتماد کریں گے. آپ نے نبی اکرم کے کتنے واقعات سنے, ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں ٹیم ورک کے اوپر مبنی. درود بھیجیں محمد و آل محمد. جنگ خندق, دشمن باہر سے حملہ کر رہا ہے, کفار مکہ اندر سے یہودی سازشیں کر رہے ہیں. مسلمان پریشانی کے عالم میں حضرت سلمان فارسی نے کہا خندق کھود لیتے ہیں, یہ پرانا طریقہ کار ہے, اس میں ہم لڑ پائیں گے. نبی نے فرمایا ٹھیک ہے, اچھا مشورہ ہے, خندق کھودنا شروع کرو. مدینے کے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ محمد.
بار دیگر بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد بر وعجل. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. بجلی کے محکمے نے ایک کام بہت اچھا کیا ہے، لوگوں سے صلوات بہت بھجوائی. جہاں جاتے ہیں بیچ میں ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد لوگ بیچارے صلوات بھیجتے رہتے ہیں. تو کہتے ہیں چلو ایک کار خیر انہوں نے یہ بھی کر ہی دیا. برائی بہت کی ہے. خیر خندق کھودنا شروع ہوئی، ٹکڑے تقسیم کر دیے گئے. کہا بھائی یہ 5 لوگ اتنا ٹکڑا کھودیں گے، وہ 5 لوگ اتنا ٹکڑا. خود نبی نے اپنے ذمے میں کیا کام لیا؟ فرمایا میں بھی خندق کھودوں گا، میں بھی خندق کھودوں گا. خندق کھودنے کھڑے ہو گئے. اچھا اب کھانا پینا کم ہو گیا، باہر دشمن اندر بھی دشمن، وسائل بہت کم، کھانا پینا کم ہو گیا. لوگ بھوکے بھی تھے اور خندق بھی کھود رہے تھے. دستور تھا اس زمانے میں پیٹ کے اوپر ایک پتھر باندھ دیتے تھے تاکہ ذرا سختی سی آ جائے. لوگ نبی اکرم کے پاس آئے گا اللہ کے نبی بہت سخت وقت آیا ہے. نبی اکرم نے اپنا شکم دکھایا، کہا دیکھو میرے بھی پتھر بندھا ہوا ہے، سخت وقت. اس سخت وقت میں ایک گروپ خندق کھودتے کھودتے ایک پتھر پہ پہنچا. اس پتھر کو لاکھ جتن کیا کسی طرح توڑ دیں نکال دیں، نہیں نکلا. بیچارے وہ لوگ شکست کھا گئے. نبی کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی ایک پتھر آیا ہے، ہم لوگ بے جان ہو گئے، اس کو ہم نہیں اتار پا رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں میں آتا ہوں. اللہ کے نبی تشریف لائے. اچھا اب ہم لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہوگا باذن اللہ اے پتھر نکل جا. نہیں کہا. کوئی دعا پڑی ہوگی کہ وہ پگھل جائے؟ نہیں. اللہ کے نبی تشریف لائے. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کیا کریں گے. اللہ کے نبی فرمایا مجھے کدال تو میں مارتا ہوں. اور لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ ہم تو سوچ رہے تھے حضرت جبرائیل سے کہیں گے کہ آؤ اپنا پر مارو اس کو نکالو. نہیں کیا. کہا نہیں تم کیا سمجھ رہے ہو؟ کام ہونا ہے، کام میں بھی کام کروں گا. کدال تو میں ماروں گا. کدال کو لے کے مارا. اچھا اب پتھر کو ٹوٹنا چاہیے نہیں ٹوٹنا چاہیے؟ ٹوٹنا چاہیے. نہیں ٹوٹا. نہیں ٹوٹا. ایک کدال مارا نہیں ٹوٹا. اس میں سے چنگاریاں نکلی. جب لوہے پڑتا ہے زور سے تو چنگاری نکلتی. چنگاری نکلی تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس زمانے میں 2 سپر پاور تھیں، ایک ایران اور ایک روم. جیسے ہم نے امریکہ اور روس تھی ایک زمانے کے اندر، اب تو دونوں ختم ہو گئے. اس زمانے میں 2 سپر پاور تھیں، ایران اور روم. نبی اکرم نے پہلی ضرب لگنے پر فرمایا چنگاریاں نکلی. اچھا ان چنگاریوں کے نکلنے پہ کیا ہوا ہوگا؟ جتنے مسلمان کھڑے ہوں گے ان کی ہمتیں اور ٹوٹ گئی ہوں گی کہ بھائی یہ کیا ہوا، ہم سے نہیں ٹوٹا تھا، کوئی بات نہیں، یہ تو معاملہ ہی ختم ہوں گے اب تو. جب چنگاریاں نکلی اللہ کے رسول نے فرمایا ان چنگاریوں کی روشنی میں تمہارے ہاتھوں ایران فتح ہوتے دیکھ رہا ہوں. تمہارے ہاتھوں ایران فتح ہوگا. دوبارہ کدال ہاتھ میں لیا، بسم اللہ، دوبارہ کدال مارا، پھر نہیں ٹوٹا، پھر چنگاریاں نکلی. فرمایا مسلمانوں مطمئن رہو ان چنگاریوں کی روشنی میں نے تمہارے ہاتھوں روم فتح ہوتے دیکھا ہے. تیسرا کدال مارا، پتھر ٹوٹ گیا. یہ ٹیم ورک ہے. آپ اپنا مقدر علیحدہ نہ کریں، اپنے مقدر کو ساتھ رکھیں. اگر ڈوبنا ہے تو سب ساتھ ڈوبو. اگر دشمن سے لڑنا ہے پھر سب ساتھ مل کے لڑو. چلو اگر پاکستان کے حالات خراب ہیں پاکستان چھوڑ کے بھاگ جاؤں، اس کا مطلب ہے معاملہ صحیح نہیں. اگر خراب ہے تو ٹکو یہاں پر، مصیبتیں اٹھاؤ، پھر یہاں پر آؤ دیکھو کیا ہو رہا ہے. پبلک جتنا جھیل رہی ہے وہ آپ بھی جھیلو نا. پھر اگر کراچی میں سیکیورٹی نہیں ہے اور میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ میں سوئٹزرلینڈ چلا جاتا ہوں، پھر میں کراچی کے لیے کچھ کروں گا کیا؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ میں بھاگ گیا. مجھے کھڑا ہونا چاہیے تھا. اگر 3 دن وہاں پہ لوگ گھر سے نہیں نکل رہے، میں بھی گھر سے نہ نکلوں، پھر دیکھوں پتہ چلے گا نا کیا ہو رہا ہے اندر، لوگ کیا جھیل رہے ہیں. آپ مقدر کو علیحدہ نہ کریں. میرے اور آپ کے سارے اکاؤنٹس باہر ہوں، میرے اور آپ کی ساری زمینیں باہر ہوں، اور میں اور آپ پبلک سے کہیں ہمارا ساتھ دو. کس بات کا ساتھ دو؟ کہاں کا ساتھ دو؟ ساتھ تو اس وقت دوں جب آپ بھی میری طرح مر رہے ہو. میں بھوکا ہوں آپ بھی بھوک اٹھاؤ نا. میں مصیبت میں ہوں آپ بھی مصیبت اٹھاؤ. اس وقت ساتھ دینا ہے، اس کے بغیر ساتھ دینا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ مکے سے تشریف لائے مدینے تشریف لائے تو کیا کیا؟ اپنی اولاد کو مکے میں چھوڑ دیا، خود مدینے آئے.
نہیں، سب کو لے کر مدینے آئے. اس کے بعد جب کوئی مصیبت پڑی اپنی اولاد کو خود خطرے میں ڈال دیا. سب سے بڑی مصیبت جس کے اندر بہت کچھ ہو سکتا تھا اور اللہ کے نبی نے سارے خطرات لے لیے، وہ مباہلہ کا میدان تھا. نبی ان لوگوں کو لے کر آئے کہ اگر خدا نہ کرے کچھ ہو جاتا تو نبی کے پاس کچھ نہیں تھا. پھر نبی ان کو لے کے میدان میں آ گئے. خطرناک جگہ کے اوپر ان کو لے کر آئے جو نبی کی کل کائنات تھی. نبی کی کل کائنات یہی تھی. اصل نبی کی نسل، نبی کا خاندان، نبی کی دولت، مال، جو کچھ تھا وہ یہی تھا. ان کی اولاد اس سب کو لے کر میدان خطر کے اندر کود پڑے. اور کسی نے کہا بھی کہ ہم ساتھ آئیں، فرمایا نہیں ساتھ نہیں آؤ، ہم جائیں گے، بس اس مصیبت کو ہم اٹھائیں گے. یہ لیڈر ہے، اس کا لوگ ساتھ دیں گے. یہ ٹیم ورک ہے، یہ ٹیم ورک کی انتہا ہے. ابھی ماہ رمضان کے اندر سورہ مزمل کی ایک جگہ تشریح کر رہا تھا میں، تو سورہ مزمل کی تشریح میں اب تک سب یہ پڑھتے تھے اور میں بھی پڑھتا تھا کہ اے چادر اوڑھنے والے، جس نے چادر اوڑھی ہوئی. تو میں نے دیکھا بھائی یہ مزمل مدثر صرف چادر اوڑھنے والا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اچھا بعض اوقات پریشان بھی ہوتا تھا کہ یار اللہ کو خطاب کرنا تھا تو چادر کا اوڑھنے کا خطاب کیا، بس اس سے زیادہ اور کچھ بھی ہونا چاہیے اس کے پیچھے. پھر میں نے دیکھا مزمل کا مطلب عربی میں، قدیم عربی زبان میں ہوتا کیا ہے. ایک کتاب تھی، وہاں سے ایک ریفرنس نکلا، اس نے لکھا کہ مزمل کیا ہوتا ہے. اب دیکھیے ذرا، کہنے لگا کہ بھائی پہلے زمانے میں اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، شہر سے باہر دوسرے شہر جا رہے ہیں، تو آپ کے پاس ایک سواری ہے. مثلا ایک آدمی آپ سے کہتا ہے کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو. صحیح. اب یہ ایسا نہیں کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، صلاحیتوں کو استعمال کیا ہے کہ میرے لشکر کے اندر اچھے لوگ یہ آپ ٹیم ورک کرنا چاہتے ہیں، کام کریں. جو خود کر سکتے ہیں وہ خود کریں، حتی الامکان کاموں کو خود کرنے کی کوشش کریں. ہاں اگر آپ کے پاس کام بہت زیادہ ہوا، محبت کریں، لوگوں کے اوپر اعتماد کریں. دنیا کے اندر مینجمنٹ کی بہت زیادہ اصول چل رہے ہیں، بہت زیادہ اصول. ان اصولوں میں کم اصول ایسے ہیں جو کارآمد ہیں، باقی سب کتابی اصول. اور آپ دیکھیے کہ آپ کو زندگی میں کیا چاہیے. بس کیا بات ہوئی تھی، آپ کو پروجیکٹ کے لیے کیا چاہیے. آپ کو پروجیکٹ کے لیے پہلی چیز چاہیے تھی لوگ اعتماد کریں. اس کا راستہ یہ کہ سچ ایبسلوٹ جو سچائی کی انتہا ہو سکتی ہے وہ آپ کے اندر آ جائے، لوگوں کا اعتماد کر جائے. دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات یہ تھی کہ آپ کا منصوبہ اچھا منصوبہ، بغیر منصوبے کے کوئی کام نہیں ہو سکتا. تیسری بات کیا تھی؟ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹیم ورک ہونا چاہیے. اچھا ٹیم کیسے بنتی ہے؟ ٹیم بنتی ہے خود سازی سے. آپ کو اپنے اوپر کنٹرول ہے تو ٹیم بنے گی. لیکن اگر آپ نے یہ طے کیا ہے کہ میں ہر جگہ اپنی نمائش کروں گا، اب ٹیم نہیں بنے گی. طے شدہ بات ہے، ٹیم نہیں بنے گی. عراق میں ایک عالم نے کچھ علماء کو دعوت دی جو معمولاً ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے. کچھ علماء تھے، ان کا تھوڑا بہت ایک دوسرے کے ساتھ کچھ معاملہ تھا، نہیں بیٹھتے تھے ایک ساتھ. اس نے کہا میں ایک محفل میں ان سب کو ساتھ بٹھاؤں گا. لوگوں نے کہا بھائی اکثر یہ لوگ نہیں بیٹھے ہیں، تم بلاؤ گے بھی تو نہیں بیٹھیں گے. کہنے کا نہیں بیٹھیں گے، آئیں گے. صاحب اس نے دعوت دی، بہت سارے ایسے لوگوں کو بٹھا لیا جو کبھی نہیں بیٹھے تھے، بیٹھ گئے. سب آ گئے اس دعوت کے اندر. تو کسی نے آ کر اس سے پوچھا، وہ سارے سے، کہ بھائی یہ کام کیسے کیا؟ کہنے لگا میں پل بن گیا جس کو رومتے ہوئے یہ سب جمع ہوگا. اور اگر میں بھی ستون ہوتا تو یہ نہیں آ سکتا. میں پل بنا، میرے اوپر رومتے ہوئے یہ سب آئے. ٹھیک ہے،
میں نے قبول کیا کیونکہ میں چاہتا تھا یہ لوگ جمع ہوں. اگر میں سمجھ رہا ہوں لیڈرشپ یعنی ایک ستون کہ میں اونچا کھڑا ہوا نظر آؤں تو پھر یہ لیڈر نہیں ہے, یہ رکاوٹ ہے. یہ رکاوٹ ہے معاشرے کی. لیڈر وہ ہے جو اپنے آپ کو بچھائے, پبلک کو کہے میرے اوپر سے چلو, اپنے کام کو انجام. یہ 3 کام جمع ہو گئے پھر دنیا کا ہر کام ہو سکتا ہے. اور خلوص ہونا چاہیے. یعنی آپ نے جو اعتماد لیا ہے وہ دنیا کی خاطر نہیں لیا ہے. آپ نے جو اعتماد حاصل کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ آپ نے بندگی کرنی ہے پر خلوص. آپ نے ایک منصوبہ بنایا ہے, اس منصوبے میں کیا رکھا ہے کہ اینڈ میں جا کر مجھے اتنی دولت ملے گی, یہ خلوص نہیں ہے. منصوبہ بنائے اس طرح سے کہ بے غرض بے لاس منصوبہ, جس کے اینڈ میں آپ کو کچھ بھی نہ ملے کوئی بات نہیں. جو کام ہے وہ کام ہونا چاہیے. نمبر 3, آپ نے کہا ٹیم ورک کروں گا. ٹیم ورک کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں بعد میں کہلاؤں گا کہ میری ٹیم میں 5000 بندے ہیں. نہیں, اس لیے کہ آپ بچ جائیں تاکہ یہ لوگ کھڑے ہو جائیں. ہر کام میں خلوص چاہیے. آپ کے پاس خلوص ہے. اچھا, خلوص کسے کہتے ہیں؟ کاموں کا خدا کے لیے انجام پانا, یہ خلوص ہے. کاموں کا خدا کے لیے انجام پانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر یہاں پہ یہ لکھا دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے خلوص نہیں ہے. اس کا مطلب ہے خلوص نہیں, مجھے بینر چاہیے. آپ کو خلوص اس وقت ہو جب آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہو آپ کو کیا ملنا ہے, آپ کر ڈالیں. اس کو ہم خلوص کہتے ہیں. اچھا, ہم لوگوں کے ساتھ خرابی کیا ہے؟ اب کھل کے ایک بڑی سخت بات کہوں, وہ یہ ہے ہم میں خود خلوص کی کمی ہے اور ہم نے بے خلوص لوگوں کو سر پہ بٹھا لیا ہے. یہ ہم نے گڑبڑ کی ہے. ہمیں پتہ ہے اس کے اندر خلوص نہیں ہے, پھر بھی سر پہ بٹھا لیا ہے. خلوص کا معیار بتاؤں آپ کی خدمت میں. ایک بہت نفیس واقعہ ہے جو ہمارے ایک استاد نے سنایا تھا, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فوت ہو چکے دنیا سے, بہت نفیس آدمی تھے. آیت اللہ اشتہاردی ان کا نام تھا, مجتہد, پرہیزگار, متقی, بہت پرہیزگار آدمی. ان کا ایک واقعہ ہے جو خلوص کی انتہا بتاتا ہے. خلوص کسے کہتے ہیں؟ اس کو خلوص کہتے ہیں. وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. واقعہ مشہد مقدس کا ہے. 8ویں امام کی بارگاہ پر اظہار عقیدت کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. کہنے کہ میں ایک دن روزے سے باہر نکل رہا تھا, ایک بوڑھی سی عورت آئی. اس نے کہا تم طالب علم ہو, امامہ باندھے ہوئے تھے. کہا تم طالب علم ہو, مجلس پڑھتے ہو؟ ہاں مجلس پڑھتے. کہنے کہ میرے گاؤں میں آؤ گے مجلس پڑھنے کے لیے؟ آئیں گے, کیوں نہیں آئیں گے, آ جائیں گے. کہنے کی کہ ٹھیک ہے, تو ایسا کرو فلاں جگہ پہ میرا گاؤں ہے, دور, بہت دور بتایا, فلاں جگہ پہ گاؤں ہے, تم آنا اس تاریخ کو اور میں انتظار کروں گی مجلس کے لیے آنا. کہنے کہ ٹھیک ہے میں چلا جاؤں. اب اس دن صبح جلدی میں نکل گئے. کافی دور اس نے جگہ بتائی تھی. کہنے کہ میں جلدی میں نکلا اور لمبا سفر, کئی چیزیں بدلتے ہوئے, مثلا پہلے بس سے گئے, پھر تھوڑا سا یہ, پھر تھوڑا سا وہ, پھر پیدل یہ وہ, پتہ نہیں کیا کچھ مصیبتیں جھیلتے ہوئے کہنے کہ میں گاؤں تک پہنچ گیا. اچھا, کہنے کہ جب ہم گاؤں میں پہنچتے ہیں اور کوئی پروگرام ہونا ہوتا ہے تو ہمیں گاؤں کے داخل ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آج پروگرام ہے, کچھ ذرا ہے ہلچل ہو رہی ہوتی ہے, کچھ مثلا چوک پڑی بھی ہوتی ہے جیسے ہم لوگ یہاں چوک ڈالتے ہیں یہ وہ. تو انہوں نے کہا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ پروگرام ہے. نہیں, وہاں کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تھا. میں حیران کہ بھائی اس نے تو کہا تھا کہ پروگرام ہے اور یہ تو بلا لیا اس نے, اور ہم اتنی دور سے آ بھی گئے. کہنے کہ میں وہاں پہنچ گیا, اب میں گلیوں میں گھوم رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں کچھ ہے ہی نہیں. جو ہم لوگوں کے حساب سے مثلا شامیانہ, ٹینٹ, کوئی قنات, کوئی کچھ بھی نہیں, نظر ہی نہیں آ رہا. اب کہنے کہ بڑا پریشان ہوا. پھر میں نے بچوں سے, لوگوں سے پوچھنا شروع کیا, بھائی اس طرح کی ایک عورت ہے یہاں رہتی ہے, کہیں غلط گاؤں میں تو نہیں آ گیا؟ انہوں نے بتایا نہیں ہے ایسی, وہ فلاں علاقے میں رہتی ہے, فلاں وہ گھر کے اندر ہے. کہنے کہ میں اس گھر پہ پہنچا, دیکھا وہاں پر بھی کچھ نہیں, آثار ہی نہیں کسی پروگرام کی. کہنے کہ میں گھر میں گھٹگھٹایا, وہ عورت نکلی. کہنے کہ اچھا ہوا تم آ گئے, میں تمہارا انتظار کر رہی تھی. اب یہ سوچ رہے ہیں انتظار کس بات کا, بھائی پروگرام تو ہے ہی نہیں. کہنے کہ وہ گئی, اس نے ایک کمرے میں مجھے بٹھایا اور ایک کرسی رکھی ہوئی تھی, کہا بیٹھ جاؤ اس کے اوپر. بیٹھ گیا. کہنے کی شروع کرو, مجلس پڑھو. ارے اس نے کہا بھائی اور لوگ کب آئیں گے؟ کہنے کہ اور کوئی نہیں آئے گا, میں ہوں, مجلس پڑھو. کہنے کہ میں نے سوچا کہ یہ کروں گا کیا, میں ایک عورت کے لیے, بوڑھیا کے لیے میں کیا مجلس پڑھوں. کہنے بڑا پریشان ہوا, پڑھوں نہیں پڑھوں. کہنے کہ اب میں سوچا اتنی دور تک تو آئے گیا ہوں تو اب کم سے کم مجلس تو پڑھ ہی دوں. تو وہ کہنے کہ وہ میں نے ایک سامع کی خاطر پوری مجلس پڑھ دی. اچھا, اس نے اصرار کیا تھا مصائب پڑھنا, ایسا نہیں کہ بغیر مصائب کی چلے جاؤ, تو اس نے مصائب بھی پڑھے. کہنے کہ اس نے خوب گریہ کیا,
خوب گریا کیا. تو کہنے کہ چلو تھوڑی سی ہمت میری اسی بات پہ بندی کہ چلو ایک کو گریا کروا دیا ہم نے, چلو یہ بھی ایک کام تو ہو گیا. اس کے بعد باہر نکلنے لگے, اس نے کچھ پیسے ہاتھ پہ رکھے اور اس نے کہا کہ دیکھو اس تاریخ کو پھر آنا, پیسے ہاتھ پہ رکھ دیے. اچھا اب کہنے گے کہ میں نے پہلے تو یہ سوچا کہ ایک دفعہ کافی نہیں کہ پھر مجھے بلا رہی ہے. اب جو پیسے دیکھے تو پیسے بھی مثلاً اتنے نہیں تھے کہ اس سے کرایہ ہی ڈھنگ سے پورا ہو جائے. یعنی مجھے بڑا وہ ہوا کہ یار یہ کہاں سے کہاں مجھے گھسیٹ کے لے کے آ گئی. اور کوئی خطیب آتا ہے تو بھائی کوئی بندے تو ہوں جس کے لیے آئے, کوئی ہے بھی نہیں, ایک عورت بیٹھی بھی ہے اور وہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اگلی دفعہ بھی آنا ہے. کہنے کہ بڑا میں جذبت ہوا کہ یار یہ کیا اس نے کیا میرے ساتھ. کہنے کہ گھر پہنچا, میں سوچا میں نہیں جاؤں گا اس کے یہاں, یہ کیا بات ہے یار کہ ایک آدمی کے لیے اتنی دور آئے, اس کو مشہد آ جائے, میں اس کو وہاں جا کے سنا دوں گا, اتنے مزے کیوں جاؤں وہاں پہ. کہنے کہ میں نہیں گیا صاحب. وہ دن آیا جس دن اس نے بلایا تھا, کہنے کہ میں نہیں گیا. میں گیا حرم میں زیارت کی, زیارت کر کے گھر واپس آ گیا. گھر واپس آیا, تھوڑی دیر کے لیٹا, خواب میں سید الشہداء ہے. فرمایا اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ ہماری مجلس کے لیے بھی نہیں جاتے. اور بھائی یعنی کہ میں اٹھا خواب سے. اچھا یہ میں عرض کرتا چاہوں, یہ بھی بڑی توفیق ہے کہ سید الشہداء ان کے خواب میں آئے. میں غلطی کروں گا شاید میرے خواب میں نہیں آئیں گے. یہ صاحب معنویت تھے, اس لیے سید الشہداء اصلاح کے لیے آئے. کہنے کہ بڑا پریشان ہوا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, سید الشہداء اس مجلس کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں. کہنے کہ میں نے کہا دیر ہو گئی, جلدی جلدی تبدیل کیا, فوراً بھاگا ادھر. جب بھاگا پھر وہی سارا سفر طے کرتا ہوا, سارے راستے استغفار کرتا رہا کہ مولا بخش نے, آئندہ نہیں ہوگا, بڑی غلطی ہو گئی, یہ ہوا وہ ہوا, جتنی استغفار یاد تھی سب کر ڈالی. پہنچا گاؤں میں, سیدھا اس کے گھر پہ گیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا, اندر وہ بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی. کہنے کہ میں کمرے میں گیا تو دیکھا رو رہی تھی. اور مجھ سے جب مجھے دیکھا تو اس نے کہا, کہنے کی جب تک ڈانٹ نہیں پڑی آئے نہیں نا تم, جب تک ڈانٹ نہیں پڑی آئے نہیں نا تم, اب آئے. یہ خلوص ہے, یہ خلوص ہے, یہ اس بڑھیا کا خلوص ہے. اور آغا اشتہاردی کا مقام تھا, بڑا مقام تھا. اگر سید الشہداء کے نزدیک قریب نہ ہوتے نا تو سید الشہداء نہیں آتے پھر. اچھا ہم لوگوں کی غلطی کیا ہے, ہم لوگوں نے بے خلوصوں کو سمجھتے بوجھتے کہ یہ بے خلوص ہیں سید الشہداء کے ممبر پہ بٹھایا. جانتے ہیں کہ یہ بے خلوص ہیں, ان میں خلوص نہیں, پھر بھی بٹھایا. اب ہمیں خلوص ملے گا؟ ہماری محرومیت کی وجہ یہ ہے. اگر انسان غلطی سے کوئی غلطی کرے نا, خدا غفور الرحیم ہے, غلطیوں کو کاؤنٹ نہیں کرتا. ہم جو جان بوجھ کر غلطی کرتے ہیں خدا صرف ان پر سزا دیتا ہے. اگر ہم بلا ارادہ غلطی کریں, مثلا فرض کریں یہ پانی میں نے پی لیا, میں نے دیکھا کہ بھائی کسی مومن نے پانی رکھا, میں نے پی لیا, بعد میں پتہ چلے نجس تھا, اس پہ خدا سزا نہیں دے گا کہ نجس پانی کیوں پیا, غلطی سے پیا ہے. آپ نے ایسے کوئی غلطی سے کام کیا, خدا بخشنے والا ہے. ہاں میں جان بوجھ کر غلطی کروں, اس کو تکرار کروں, اس کو اہمیت نہ دوں خدا کے حکم کو, اب خدا سزا دے گا. سزا دے گا تو کیا ہوگا, جو چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا, باقی سب ہو جائے گا. جو اصل میں ہونا تھا وہ نہیں ہوگا, اصل میں جو ہونا تھا وہ نہیں. بالکل سمندر کے پانی کی طرح. ایک آدمی پیاسا ہو, سمندر کا پانی اس کے سامنے ہو, تو وہ کیا کرتا ہے, اس پانی میں سے پی لیتا ہے. جب نمکین پانی پیتا ہے تو کیا ہوتا ہے, پیاس بجھ جاتی ہے؟ نہیں, پانی سے پیٹ بھر جائے گا, پیاس نہیں بجھے گی. اگر خدا کے حکم کی جان بوجھ کر نافرمانی کریں گے سب کچھ ہو جائے گا, جو چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوگا, باقی سب ہو جائے گا. نمائش ہو جائے گی, واہ واہ ہو جائے گی, دھوم دھڑکا سب کچھ ہو جائے گا. چاہ کیا رہے تھے سید الشہداء کی خدمت ہو, وہ نہیں ہوگی, اثر نہیں آئے گا, لوگ تبدیل نہیں ہوں گے, معنویت نہیں بڑھے گی, اللہ کی راہ پہ نہیں چل پائیں گے. کیوں؟ نافرمانی جان بوجھ کر ہوئی ہے. جان بوجھ کے نافرمانی مت کرو. ایک آدمی سویا ہے, نہیں اٹھا, نماز قضا ہو گئی, خدا غفور الرحیم بخش دے گا. طے کر کے سویا ہے کہ نہیں اٹھوں گا, اب سزا ملے گی, اب سزا ملے گی. آپ طے کر کے نافرمانی کرو, طے کر کے گناہ مت کرو. کم از کم غلطی سے گناہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں, خدا بخشنے والا ہے, لیکن طے کر کے گناہ مت کرو. آپ طے کر کے ٹی وی دیکھتے ہیں کہ فحشا دیکھیں گے,
اب تو سزا ملے گی. سن اسی لیے رہیں گے میوزک سننا ہے, پھر تو سزا ملے گی. اچھا سزا ملے گی, کیا ہوگا؟ جو آپ کے نزدیک عزیز تھا, محبوب تھا, وہ ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ سب کس لیے کر رہے تھے؟ مزے لینے کے لیے کر رہے تھے نا. فحشہ دیکھا, میوزک سنی, اللہ کے دین کو قربان کیا, نیند کی خاطر, اس کی دنیا کی خاطر کیا نا. اب یہ دنیا نہیں ملے گی, بھاگتے رہو پیچھے. دیکھ رہے حالت کیا ہے ہماری. میں کل لڑکانہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں آئی ڈی پیز نظر آ رہے ہیں جو اس وقت گھروں سے بے گھر ہوئے ہوئے ہیں. جب یہ گھروں میں تھے تب بھی ان کی حالت اس سے بہت اچھی نہیں تھی. تو ہمارے ملک میں 2 کروڑ آئی ڈی پیز نہیں ہیں, ہمارے ملک میں کم از کم 8-10 کروڑ آئی ڈی پیز ہیں. کچھ ابھی ہوئے ہیں, کچھ پہلے سے چل رہے ہیں. یہ حالت آ گئی ہے. اچھا اب بھی صحیح نہیں کرنا ہے. اب بھی چائے خانوں کے اوپر فحشہ دیکھیں گے, بھرے پڑے چائے خانے فحشہ دیکھنے والوں سے. دیکھ دیکھ کے یہاں تک پہنچے, ابھی بھی عقل نہیں, تھکے نہیں ہو ابھی, چلو پھر اور لگے رہو, کرو. اتنے سال, 50 سال, 60 سال ہو گئے ہمیں کرپشن کا تجربہ کر کر کے کہ اس سے شاید ہمیں کچھ ملے گا. اگر ابھی امید ہے کہ کرپشن سے ملنا ہے تو اور کرو, اگلے 50 سال اور کرو. اور اگر تھک گئے ہو تو اب اللہ کے دین پہ واپس آ جاؤ. اگر تھک گئے ہو کہ نہیں بھائی اس سے کچھ نہیں ملے گا, مایوس ہو گئے ہو, تو اب اللہ کے دین پہ آ جاؤ. اور ظہور بھی ایسے ہی ہوگا. جب تک ہمیں ظلم سے امید ہے کہ کچھ ملے گا, وہ عدل محض تشریف نہیں لائیں گے. اور جس دن ہم لوگ ظلم سے بیزار ہو گئے کہ نہیں بھائی ظلم سے کچھ نہیں ملے گا, اب جو کچھ ملے گا وہ در اہل بیت سے ملنا ہے, عدل سے ملنا ہے, تب امام تشریف لے آئیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. بہت وقت لیا میں نے آپ کا, اور آرائش و اختتام پذیر کرتا ہوں. کل لب لباب کیا ہوا؟ چند باتیں. ہم لوگوں کے پاس طے شدہ بات ہے کہ جب تقریر ختم ہوتی ہے اس کے 20 منٹ کے اندر 80% باتیں لوگ بھول جاتے ہیں. یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہیں, اور ہمارے ملک میں معمولاً انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے نیچے ہی بات ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 10 منٹ میں 90% بھول جائیں گے. دنیا 20 منٹ میں 80% بھولتی ہے, تو ہم 10 منٹ میں 90% بھول جائیں گے. اچھا اب میرا جیسا آدمی جو اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ لوگ 10 منٹ میں 90% بھول جائیں گے, وہ کیا کرے؟ ایک راستہ تو یہ کہ کیا بھائی بھول جاؤ, میں نے جو کام کرنا تھا وہ میں کر گیا, میں جا رہا ہوں. صحیح. اچھا آپ کہیں گے کہ نہیں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, معمولاً یہ ریکارڈنگز پڑی رہتی ہیں, کوئی دوبارہ نہیں دیکھتا, معمولاً ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ, آپ دیکھ لیں گے. اس کا ایک حل ہے کہ اس کو آپ انٹرنیٹ پہ ڈال دیں, کم سے کم کچھ اور لوگ دیکھ لیں گے. ایک دفعہ میں نوابشاہ میں تھا, نوابشاہ میں عید غدیر کا پروگرام تھا, 25-30 لوگ تھے اس کے اندر. وہ انٹرنیٹ پہ ڈال دیا, ریکارڈنگ اس کی انٹرنیٹ پہ ڈال دیا, ہماری اپنی ویب سائٹ تھی, اس کے اوپر جو ڈال دیا. اب میں دیکھتا ہوں پتہ نہیں 10,000 سے زیادہ ہو چکے ہیں. اس وقت 25-30 لوگ تھے. ایک حل یہ ہے اس مشکل سے بچنے کا کہ بھائی یہ لوگ تو بھول جائیں گے, 10 منٹ میں 90% بھول جائیں گے. دوسرا حل کیا ہے, ان کا کیا ہوگا؟ 10 منٹ میں 90% بھول جائیں گے. اب ہم کیا کرتے ہیں, وہ جو 10% بچنے والا ہوتا ہے اس کو اپنی مرضی سے طے کرتے ہیں. اپنی مرضی سے کیسے طے کرتے ہیں؟ آخر میں اس کو دوبارہ دہراتے ہیں تاکہ وہ جو 10% بچنے والا حصہ ہو وہ ہو جو ہم چاہ رہے ہیں. اب میں وہ والا حصہ بول رہا ہوں جو میں چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں رہ جائے. صحیح ہے. اور یہ اس ہوشیاری کی خاطر بول رہا ہوں تاکہ یہ رہ جائے. ایسا نہ ہو کہ باقی چیزیں ادھر ادھر کی رہ جائیں. اچھا کچھ چیزیں لوگوں کے ذہن میں ویسے ہی رہ جاتی ہیں. کیا رہ جاتا ہے؟ واقعات رہ جاتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو واقعہ سنا ہے نا, یہ آپ کے ذہن میں رہ جائے گا. 10 سال بعد بھی کہیں ملیں گے تو آپ میں سے کوئی نہ کوئی دوہرا دے گا کہ یہ آپ نے سنایا تھا. واقعات رہ جاتے ہیں, مفہوم نکل جاتے ہیں. مفہوم کو باقی رکھنے کے لیے ہم آخر میں اس کے اوپر اصرار کرتے ہیں تاکہ وہ باقی رہے. وہ کیا تھا؟ اب اس کو بھی ترکیب ہے, اس کی بھی ایک. وہ کیا ہے؟ مفہوم کو اگر تصویر میں لے آؤ تو باقی رہتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں معقول کو محسوس کرتے ہیں. جو عقل میں آنی تھی وہ اگر حس میں لے آئیں تو باقی رہتا ہے. تو اب میں نے کیا کیا ہے, دیکھیں شروع سے میں نے آپ کے ساتھ ایک ترکیب کی ہے. وہ کیا؟ جو میں نے مفہوم دینا تھا اس کو ایک تصویر میں رکھا ہے. وہ تصویر کیا تھی؟ ایک ٹرائنگل جو دائرے میں ہے. صحیح. اس ٹرائنگل کے 3 کونے ہیں. ایک میں نے کہا تھا اعتماد, دوسرے میں منصوبہ, اور تیسرے میں ٹیم ورک. یہ ٹرائنگل ہے اور یہ ایک دائرے کے اندر ہے. وہ دائرہ کیا تھا؟ اللہ کا خلوص.
صحیح ہے. اب مفہوم کو میں نے کیا کیا, محسوس کر دیا. آپ کے ذہن میں ایک تصویر رہ جائے, جس کے ذہن میں وہ تصویر رہ گئی اس کے ذہن میں اجمالاً مفہوم رہ جائے گا, ایک تکون ایک دائرے کے اندر, تو شاید رہ جائے گا کہ اصل بات کیا تھی. اور بیچ بیچ میں کچھ باتیں امپورٹنٹ ہوئی ہیں جو مس ہو جائیں گی, کچھ باتیں ہوئی ہیں جو امپورٹنٹ تھیں لیکن مس ہو جائیں گی. مثلا شاید آپ کے ذہن میں رہ جائے کہ میں نے پل بننا ہے جس پر سے لوگوں نے گزرنا ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے, یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. آپ نے ستون نہیں بننا ہے, آپ نے پل بننا ہے جس پہ لوگوں نے گزرنا ہے. ایک بات کے لیے ہمیشہ تیار رہے, جو بھی معاشرے کے لیے کام کر رہا ہے, گالیاں بہت پڑیں گی, اس کے لیے ہمیشہ تیار ہے. اگر کوئی کہنا میری ٹوپی سیدھی, میرے کپڑے صاف, میرے اوپر کریز صحیح بالکل, اور میں معاشرے کے لیے کام کروں گا, نہیں ہوگا. یہاں گالیاں پڑتی ہیں. جو بھی معاشرے کے لیے کام کرنا چاہتا ہے پہلے دن سے تیار رہے, صحیح کرے گا تب بھی, غلط کرے گا تو تب تو یقیناً گالیاں پڑیں گی. صحیح. تو اگر یہ بھی قربانی دینی پڑے گی, اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور اس بیچ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, پرخلوص ہونا چاہیے مجھے اور آپ کو. نبی اکرم کا جنگ خندق والا واقعہ میں نے آپ کو سنایا, آپ کی خدمت میں عرض کیا. یہ ان عالم دین کا واقعہ سنا ہے جو خلوص کے ساتھ کام کرنے والے. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, وہ مس نہ ہو جائے, وہ یہ کہ جہاں کہیں جان بوجھ کر نافرمانی کریں گے, جس چیز کی خاطر کر رہے تھے وہ ہاتھ سے جائے گی. جس چیز کی خاطر جان بوجھ کے نافرمانی کی ہے وہ ہاتھ سے جائے گی. مثلا ہم نیند کی خاطر صبح کی نماز چھوڑتے ہیں, اب آپ مطمئن رہیے گا آپ کو اچھی نیند نصیب نہیں ہونی ہے. نیند کی خاطر خدا کا حکم چھوڑا تھا نا, یہ اچھی نیند نصیب نہیں ہونی ہے. ایک سرا بجلی والوں کے ہاتھ میں ہے, 3 بجے بجلی بھیج دے گا, اب سو لو. اچھی نیند نصیب نہیں ہونی ہے. کیوں؟ حکم خدا توڑا ہے, حکم خدا توڑا. آپ حکم خدا مت توڑو, جان بوجھ کر اللہ کا کوئی حکم پامال نہ کرنا. نصیب اچھے ہیں پھر ہم سب. خدا سے دعا کرتے ہیں, پروردگارا تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار ان کے نام کے صدقے میں اتحاد وحدت نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار اس مجمع میں جو لوگ بیمار, قرض کے بار میں, مشکلات سے دوچار ہیں, اولاد کی منتظر, خوشیوں کے منتظر ہیں, پاک پروردگار پہ حق محمد و آل محمد ان سب کی مشکلات کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہمیں اور انہیں شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار آرزوئیں, امیدیں, دعائیں تیری حجت کے لیے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ہم نے شروع میں شہید اول کا تذکرہ کیا, بیچ میں مختلف علماء کا تذکرہ کیا. کچھ اچھے لوگ اس دنیا سے آپ کے علاقے میں رخصت ہوئے ہوں گے, آپ کے اور ہمارے مرحومین بھی ہوں گے. سب کے ارواح کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں.